جو سپیریئر سائیکالوجی ہے اس میں اصل میں صبر کا مطلب کیا ہے؟ سائیکالوجی میں صبر کا مطلب سمجھا دیتا ہوں آپ کو، اسپیڈ میں خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ یہ جو دیسی ورژن ہے نا صبر کا، یہ ایک ایسا بہانہ ہم نے رکھا ہوا ہے جو کہ قرآن کے فلسفے کے، اسلام کے فلسفے کے خلاف۔ اپنے نااہلی پہ ہم صبر کرتے ہیں، اپنی کمزوری پہ ہم صبر کرتے ہیں، اپنی لاچاری پہ جس کے قصوروار ہم خود ہوتے ہیں ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں۔ صبر تب تک آپ اسلام کی روح سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا، جب تک آپ کو طاقت میں آنے کا مطلب نہیں پتا ہوگا، جب تک آپ حق بات کے اوپر پوری طریقے سے اپنے آپ کو اکوپ نہیں کرتے، جب تک آپ تک وہ طاقت میں آنے کی نہیں کر رہے ہوتے، جب تک اللہ کی راہ میں آنے کے راستے کے اوپر پوری طریقے سے آپ عمل پیرا نہیں ہوتے، تب تک آپ صبر کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ صبر کی کوالیفیکیشن ہے، میں ابھی کہوں کہ جی وہ پاکستان آرمی یا نواز شریف سرداری وغیرہ ظلم کر رہے ہیں، میں صبر کروں گا، اس کے علاوہ میں کر کیا رہا ہوں؟ یہ صبر کے علاوہ کوئی آپشن چھوڑی ہے میں نے اپنے اوپر؟ یہ بہانے ہیں ہمارے۔ مظلوم کو ظلم سہنے کے اوپر تب تک صبر کی اجازت نہیں جب تک کہ اس نے پوری طریقے سے اسلام کا حق ادا نہیں کیا ہو۔ یہ بزدلوں نے اپنا بہانہ، اپنی جسٹیفیکیشن رکھی ہوئی ہے، اور بزدلی کا کوئی جگہ نہیں ہے اسلام۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت نہیں دی، ریسورسز نہیں دیے، کوئی وجہ بنی جو آپ کوششیں کرتے رہے، ایک الگ بات۔ آپ نے کوشش ہی کوئی نہیں کی اور صبر کرنے کے بہانے کرتے رہے، یہ سپیریئر سائیکالوجی نہیں ہے۔ یہ انفیریئر سائیکالوجی کا سب سے زبردست بہانہ ہے کہ میں چھپا رہا، پٹائی کرواتا رہا اپنی، اور کہتا رہا کہ میں صبر کرتا رہا ہوں۔ ایسے صبر کا کوئی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ صبر صرف اس مومن کا وصف ہے، اس مومنہ کا وصف ہے جو حق کے اوپر پوری طریقے سے اکوپ تھا، اپنے اوپر اس نے پورا اپنے آپ کو مسلح کیا ہوا تھا، اپنے تمام اوصاف کے ساتھ طاقت میں تھا، طاقت میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ذہن کو، اپنے تدبر کو، تفکر کو پوری طریقے سے اس نے استعمال کر کے اسٹریٹجی پوری لاک کی ہوئی تھی، اس کی اپنے آپ کو اکوپ کر رہا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کے اوپر مصیبتیں آئیں، اس کے اوپر اور بڑے ٹیسٹ آئے۔ اس راستے میں جو ٹیسٹ آئے، اس راستے کے ٹیسٹ کے اوپر وہ جہاں پہ جو لاچاری اس کو تاب آئی، جہاں پہ اس کو اپنی بے بسی تب نظر آئی، جب اس کو اللہ کی طاقت یا اللہ تعالیٰ کا قانون یا اللہ کی قدر، جو بھی اس کی آزمائش اس وقت آئی، تب وہ صبر کرتا ہے۔ بغیر حق کی راہ میں کوئی صبر نہیں۔ فتواصوا بالحق پہلے ہے، وتواصوا بالصبر بعد میں، یاد رکھیے گا۔ پہلے آپ حق بات کے اوپر آئیں، حق کام کے اوپر آئیں، جو اصلی حق کا کام ہے وہ اسلام کا کام ہے۔ اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے، اس کے لیے ایک ایک چیز، جیسے ہم پیسے بنانے کے لیے ہر کام پورا کرتے ہیں، اپنی ایجوکیشن کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، جگہ چھوڑتے ہیں کسی اور جگہ پہ جاتے ہیں، نوکری چھوڑتے ہیں کسی اور جگہ، بزنس کر کے کوئی اور بزنس شروع کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں۔ اسلام کے لیے ہم صرف صبر کرتے ہیں؟ یہ کون سا بہانہ ہے؟ یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو جب آپ پوری طریقے سے طاقت میں آنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ طاقت دے یا نہ دے، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور طاقت میں آنے کے بعد بھی آپ کو اللہ کی قدر کی زیادہ بڑی طاقت آپ پہ حاوی ہو رہی، تو آپ صبر کریں گے۔ اگر طاقت آنے کے بغیر بھی آپ کوشش پوری کر رہے تھے مگر آپ نہیں آ سکے، تو آپ صبر کریں گے۔ مگر آپ کوششیں پوری ہی نہیں کر رہے اور کہہ رہے میں صبر کروں گا، تو یہ دھوکہ ہے۔ یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اس دھوکے سے بچائیں۔ یہ ایسے صابر لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف منہ مبارک نہیں کرنا، اپنا چہرہ دیکھنا نہیں ہے، مطلب ہمارے چہرے بھی نہیں دینا، ہمیں اللہ نے بات بھی نہیں کرنی ہم سے۔ یہ کوالیفیکیشنز ہیں ہمارے جو کرتوت ہیں، کہ ہم نے حق کی طرف رتی برابر کام نہیں کیا، رتی برابر صلاحیتیں پوری نہیں کی، اور ہم نے کیا رکھا ہوا اپنے دل میں ایک دلاسا کہ ہم تو صابرین میں سے ہیں۔ بھائی یہ صابرین ایسے نہیں ہوتے۔ صابرین حق کے متلاشی، حق کے پوری طرح برسر پیکار ہوتے ہیں، حق کے اوپر قائم رہنے کے لیے اپنے آپ کو ان سٹینڈرڈز کے اوپر فیل کر رہے ہوتے ہیں جن سٹینڈرڈز کے اوپر عام پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا، عام مسلمان اس وقت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنی لاچاری اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم تو ہر بندے کے سامنے اپنی لاچاری رکھ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو ہم سب کو پتا ہے اس بات کا، ہم نے بہانہ رکھا ہوا ہے۔ تو بزدلی کا بہانہ جو ہے نا، وہ والا صبر نہیں ہے جو اسلام میں صبر۔ اسلام میں صبر میں پورا زور لگانا، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، پوری قوت اکٹھی کریں گے ہم، پھر دیکھیں گے ہوتی ہے کہ ہو جائے، اس کے باوجود بھی اللہ کی قوت تو زیادہ ہی رہے گی، اللہ کی آزمائشوں کی قوت زیادہ رہے گی، اس پہ صبر کریں گے۔
میری ذات سمپل. یہ کہانیاں جو ہے نا یہ میں نے بہت سن لی, آپ نے بھی, میں نے بھی, ہم سب نے. بزدلوں نے اپنے بہانے اپنے بچوں کے گھٹی میں ڈال دی. یہ کام نہیں چلے گا. اور سے سمجھے صحابی کی نفسیات کیا ہے. اوکے سو آئی ہیو انادر کلاس. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے سر, کوئی ایسا عمل ہے جس سے میں اپنے نبی کو دیکھ سکوں خواب میں؟ دل نرم کر لو بیٹا. میرے استاد نے ایک دفعہ کہا تھا, میں نے بھی یہ سوال پوچھا تھا, آزمودہ اس لیے بتا رہا ہوں, دل نرم کر لو. ابھی تک مطلب کہ جتنے بھی صلہ لوگوں رحمی کو کا وہ زیارتیں سب ہوئی کچھ ہیں نا, نہیں؟ اصلی والی زیارتیں جو تفصیلی زیارتیں ہوئی ہیں, ان سب میں ایک ہی چیز کامن ہے ان لوگوں میں, کہ ان کے دل بہت نرم ہے. سر صلہ رحمی کے ساتھ سب کے ساتھ پیش ہو. جی ہاں, جب دل نرم ہو جاتا ہے نا تو پھر اس طرح کے دریچے کھلتے ہیں جس کے تھرو آپ ایسی جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. اور نبی السلام نے تشریف لے کے آتے, ہم جاتے ہیں ان کی مجلس محافل میں. یاد رکھیے. ٹھیک ہے, سر مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. آپ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایوری ون. I'll see you inshallah next